اب یہ ظاہر ہے یہ اگر خبر بہت بڑی ہوتی ہے، اگر یہ انڈیا میں ہوا ہوتا گوتم اڈانی پر یہ فرد جرم عائد ہو، لیکن عام طور پر پاکستان یا انڈیا میں اس طرح کا شاید وہ کلچر نہیں ہے کہ اتنے بڑے لوگوں پر اتنی آسانی سے فرد جرم عائد ہو جائے، میرٹ پر کوئی اس طرح کا کیس درج ہو جائے. تو یہ امریکہ میں بھی جو کارروائی ہوئی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ جی ارباب بہت بہت شکریہ. دیکھیے سب سے پہلے تو ایک بات طے ہے اور سب کے سامنے آ گئی، پوری دنیا کے سامنے، کہ بھارت میں بھی اس وقت ایک کرپشن کی جو ایک فضا ہے اور جو باقاعدہ سسٹمیٹک کرپشن ہو رہا ہے، وہ چند لاکھ چند کروڑ نہیں بلکہ اربوں ڈالرز اس میں انوالوڈ ہیں، اور پوری ایک دنیا کا میں جو نیٹ ورک کرپشن کا بنا کر اس کا منبع، اس کے آپ کو تانے بانے، اس کے ڈانڈے جو ہیں وہاں پر انڈیا میں مل رہا ہے. اور یہ جو سب سے بڑی جو خطرناک بات ہے باب، یہ دیکھیے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ اڈانی صرف ایک بزنس مین نہیں ہے، معمولی بزنس مین نہیں ہے. ان کا اس وقت جو وہاں کے وزیر اعظم مودی صاحب ہیں ان کے ساتھ انتہائی جیسے کہ خود آپ نے ابھی اپنے انٹرویو میں فرمایا کہ انتہائی قریبی تعلق ہے. اچھا، پھر ایک اور اس میں اس کی جو جہت ہے، ایک اور جو سائڈ ہے، وہ بہت ہی پریشان کن ہے دنیا کے لیے کیونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے. وہ یہ کہ 2023 میں یعنی پچھلے سال ہی یہاں کی ایک فرم نے باقاعدہ اڈانی اور ان کی جو پوری کمپنی کا جو ان کا نیٹ ورک ہے اس پر الزام لگایا تھا کہ وہ وہاں پر اکاؤنٹنگ میں فراڈ ہو رہا ہے، وہ اپنی چیزوں کو اوور اسٹیٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ پوری ایک چارٹ شیٹ وہاں لگائی گئی تھی، جس کے بعد شاید آپ کے ناظرین کو یاد نہ ہو کہ ان کی ویلیو تقریباً $66 بلین گر گئی تھی ان کی کمپنی کے، ان کے اثاثے اتنے کم ہو گئے تھے. لیکن اس وقت کے سپریم کورٹ نے یعنی بھارتی سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے ان الزامات پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ بزنس، سرکار اور عدلیہ، یہ ان تینوں اور بھی جو پھر آپ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ میڈیا، تو یہ 4-5 جو اہم جو پلرز ہوتے ہیں معاشرے کے اور جو کہ اس کو سدھارنے کے اور صحیح رکھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہی لوگ مل کر ایک اتنی بڑی ایک ملک میں نہ صرف یہ کہ اس ملک میں کرپشن کی انہوں نے فضا ایک مچا رکھی ہے، بلکہ اب وہ ویسٹ کی طرف بھی گامزن ہے. اور یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن اس وقت جو ان پر جو الزام ہے وہ بہت ہی شدید نوعیت کا ہے، اور اس کی جو بہت اس طرح سے سیریسنس آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں انویسٹرز کو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کا فراڈ کرنے کی کوشش کی، ان کو جھوٹ بول کر. یہاں دیکھیں امریکہ کے کچھ لاز ہیں جس کے خلاف آپ کام نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ کوئی بھی امریکن آفیشل باہر کسی بھی سرکار کو یا کسی بھی شخص کو، کسی ادارے کو رشوت نہیں دے سکتا اپنے کام کرانے کے لیے. یہ تو آفیشلز کی بات ہے. ایون بزنسز کی بھی بات یہ ہے کہ آپ یہاں کے انویسٹرز کو وہاں رشوت کے پیسے سے، یعنی رشوت کا مطلب یہ ہوا کہ اللیگل ٹرانزیکشنز کر کے آپ یہاں سے منی ریز نہیں کر سکتے، اور ایسا انہوں نے کیا. تو یہ ایک ان کے لیے نہ صرف یہ کہ ذاتی طور پر ایک بہت خطرناک بات ہے، ان کو ظاہر ہے کہ اس کے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ کے جو ٹریٹی ہیں، جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی، وہ کیا ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں. لیکن بہرحال اب ان کے اریسٹ وارنٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور وہ امریکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک جو کیپٹل ہے اس کا کیپٹلزم کا، اس کے بغیر وہ ان کے لیے موومنٹس بہت مشکل ہو جائیں گی، اور وہ نتیجتاً ان کو لامحالہ یہاں آ کر گرفتاری پیش کرنا ہوگی اور اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. تو اس کی اہمیت نہ صرف یہ کہ خود ذاتی طور پر ان کے جو کنگلامریٹ ہیں، ان کے بزنس ہیں، ان کے لیے بہت اہم ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کا جو امیج ہے اس وقت، اور جو مودی صاحب نے جو امیج بنا رکھا تھا کہ ایک ایک سکسیسفل اکانومی، دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی، اب یہ دنیا کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ کس طرح سے وہ ایک امیج کی بنیاد جو ہے اس طرح سے فاشزم پر اور اس طرح سے فراڈ پر اور رشوت اور ایک پورے نیٹ ورک پر، اور اس نیٹ ورک میں نہ صرف یہ کہ ایک اڈانی کا کانگلومریٹ شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں سرکار شامل ہے، وہاں کی اس میں عدلیہ شامل ہے، اس کا وہاں کی میڈیا شامل ہے، اور یہ سب مل کر دنیا میں بہت، اور یہ تو صرف امریکہ میں ہوا ہے، اور دوسرے ممالک میں، خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں کہ ایسا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی اتنی سہولتیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس کہ وہاں یہ فراڈ کو انرتھ کر سکیں. آپ سوچیں کہ وہاں ان ممالک میں کیا یہ لوگ کام کر رہے ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.